نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاءه الا المتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور موضوع یہ ہے حضرت سید سراج الدین محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رحمت اللہ تعالی علیہ کو شاہ عالم کا خطاب کیسے ملا، اور آپ کو شاہ عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ صاحب ریحانۃ الابرار علیہ رحمہ رقم تراز ہے، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر کا 19واں سال چل رہا تھا۔ ہجری سن 836 کی ایک رات کو حضرت شاہ عالم محبوب باری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ دیکھا آپ فرما رہے ہیں کہ تم شاہ عالم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شاہ عالم سے سرکار دوست عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹے تم شاہ عالم ہو، یہ مرتبہ تمہیں مبارک ہو، یعنی تم ملک گجرات کے شاہ ولایت ہو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے یہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے اظہار کرنے سے آپ کو حجاب محسوس ہوتا تھا۔ شاہ عالم کا خطاب آپ کو کسی مولوی نے نہیں دیا، آپ کو کسی نے دنیا دار نے نہیں دیا، آپ نے خود نہیں رکھا، بلکہ جن کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی ہے اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شاہ عالم کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خواب دیکھا اور شاہ عالم کی بشارت سے مشرف ہوئے، اس کے چند دن کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے مشرف ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، فرزند تم اس بات کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ یہ بشارت دینے کے بعد چند دن کے بعد پھر دیدار نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، کیا بزرگ ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ میرے آقا خود دیدار عطا فرما رہے ہیں۔ ہم مدینہ پاک کے اگر ہم مدینے جائیں اور گنبد خضرا کی ایک جھلک دیکھ لیں تو اپنی قسمت پر ایسے ناز کرتے ہیں کہ پھر ہمیں دنیا کی کوئی خوبصورتی نظر ہی نہیں آتی۔ تو اللہ کو اکبر، اس پاکیزہ گنبد کے نیچے جو ہستی، جو ذات، جو محبوب آرام فرما گئے، اللہ اکبر، ان کے چہرے کا دیدار، جن کے چہرے کی جھلک ان چاند سورج نے پائی گئے، اس چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، پھر تو عظمت کا کیا کہنا ہے نا، پھر تو شان کا کیا کہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ دیدار نصیب ہوا۔ شاہ عالم سے فرماتے ہیں، شاہ عالم تم اس بات کا اظہار کیوں نہیں کرتے کہ تم شاہ عالم ہو؟ ابھی آپ جواب میں کچھ عرض کر نہ پائے تھے، آنکھ کھل گئی۔ اس مرتبہ بھی آپ نے اس کا راز کسی کو نہیں بتایا، اس مرتبہ بھی آپ نے اس کا کسی سے اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ آپ اپنے لیے ایسے فخر کا لقب استعمال کرتے ہوئے حجاب و شرم محسوس کرتے تھے۔ اور آج تو محض اللہ رب العالمین حال لوگوں کا یہ ہے کہ صحیح طریقے سے الحمد نہیں پڑھ پاتے، اور ان کے نام کے آگے
علامہ، فخامہ اور نہ جانے کیسے کیسے القابات کہ جن کا ان کو ترجمہ بھی یاد نہیں ہوگا. جس لفظ کا استعمال ہم ان کے نام کے آگے کرتے ہیں اس لفظ کا ترجمہ بھی انہیں نہیں پتا ہوتا. ان کے نام کے آگے القابات کی بھرمار ہوتی ہے. القابات نام کے آگے لکھنا منع نہیں ہے. اگر کسی میں واقعی میں اوصاف ہو اور واقعی میں جو باصلاحیت ہو، علم و فضل سے اس کا سینہ روشن ہو تو آپ لکھیں، اور لکھنے بھی چاہیے. لیکن اب تو حالات ایسے ہیں کہ جو علم سے کورے ہیں ان کے نام کے آگے القابات کی بھرمار ہوتی ہے. لیکن اللہ اکبر، بزرگوں کی یہ شان ہوتی ہے، انہیں القابات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہ اپنی شان کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، وہ کسی کے سامنے اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے. بس وہ اللہ کی حمد اور رسول کی اطاعت کیا کرتے کہ اللہ دونوں عالم میں ان کا چرچا کر دیتا ہے. شاہ عالم کا خطاب کو سرور کائنات نے عطا فرمایا، لیکن شاہ عالم اس کا اظہار نہیں کرے، شرم محسوس کرتے ہیں. اس فخر والی لقب سے شرم محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر چند دن کے بعد تیسری مرتبہ آپ پھر اس بشارت سے مشرف ہوئے، اور اس مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے پہلے اللہ آپ نے حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خواب میں دیکھا. ذرا سوچیے گجرات میں کیسی کیسی شخصیات آرام فرمائے، اور ان میں سے شاہ عالم کتنی نرالی اور کتنی با کرامت اور اللہ اکبر کیسی با برکت ذات ہمارے درمیان ہے. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، مزار کا منظر بھی کتنا حسین ہے، مزار بھی کتنا خوبصورت ہے، وہاں کا ماحول بھی کتنا نمایاں اور خوبصورت ہے. اللہ. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیدار مصطفیٰ تو نصیب ہوا ہی ہوا. اب دیکھیے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے چند دن کے بعد مولا کائنات کو خواب میں دیکھا، اور مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا تم شاہ عالم ہو، تمہیں یہ مرتبہ مبارک ہو. ان قریب قدرت تمہارے اس خطاب کو زبان زد عام و خاص کر دے گی. یعنی اے بیٹے یہ شاہ عالم کا خطاب جو حضور نے دیا گے اتنی برکت ہوگی کہ لوگ آپ کا نام نہیں، جب آپ کو یاد کریں گے تو شاہ عالم کے نام سے یاد کریں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ مولا کائنات فرما رہے خواب میں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے، مولا کائنات کا دیدار ہوا. مولا کائنات نے حضرت شاہ عالم کو بشارت دی. اس کے بعد حضور رونق افروز ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے بھی انہیں الفاظ میں بشارت دی، اور اس کے بعد شاہ عالم بیدار ہو گئے. ذرا دیکھیں کیا عظمت ہے، خواب میں دیدار ہو رہا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا کائنات کا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ صدیق اکبر کا بھی دیدار نصیب ہوا، عمر فاروق کا بھی دیدار نصیب ہوا. اللہ. اب ذرا دیکھیے صاحب صد حکایات علیہ رحمہ بیان فرماتی اس بات کو کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف رکھتے ہیں. شاہ عالم کا خطاب کس نے دیا آپ نے سنا، پھر اس کی شہرت کیسے ہوئی، پھر دنیا میں یہ نام کیسے مشہور ہوا، ذرا اس کو بھی سنیے. صاحب صد حکایات رحمت اللہ تعالی علیہ بات کو واقعہ کو تحریر فرماتے ہیں آپ کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف رکھتے تھے، اور آپ کے خلیفہ اعظم حضرت میاں احمد مخدوم رحمت اللہ تعالی علیہ حجرہ شریف کے باہر تشریف رکھتے گئے. حجرہ مبارکہ کے کواڑ بند تھے. میاں مخدوم کا کہنا ہے جو آپ کے خلیفہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ یک بیک کواڑ کی جھڑیوں سے نور کی شعاعیں پھوٹنے لگی. ایسا معلوم ہوتا تھا. حجرہ مبارکہ میں آپ کے خلیفہ بیان کرتے گئے حضرت میاں مخدوم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں احمد مخدوم رحمت اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا حجرہ مبارکہ میں سورج نکلا ہوا ہے، حالانکہ یہ رات کا وقت تھا۔ میاں مخدوم نے یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ نور کس چیز کا ہے، کنوار کی جھڑیوں سے جھانک کر دیکھا تو نظر آیا حضرت شاہ عالم محبوب باری اپنے ہشت پہل تخت پر آرام فرما گئے۔ لیٹنے کا انداز یہ گئے، سیدھے ہاتھ کی کلائی آنکھوں پر ڈھکی ہوئی ہے، الٹے پاؤں کا گھٹنا آپ نے کھڑا رکھا ہے اور سیدھے پاؤں مبارک الٹے گھٹنے پر رکھا ہوا ہے، اور اوپر کی طرف سے کچھ چمکیلی چیزیں مثل ستاروں کے آتی ہیں اور آپ کی گوشت مبارک کے قریب آ کر پھر آسمان کی طرف صعود کر جاتی ہے۔ حضرت شاہ عالم بڑے استغنا کے ساتھ آرام فرما گئے۔ اسی اسرا میں ایک ایسا نور عظیم ظاہر ہوا، معلوم ہوتا تھا کہ 100 نیر اعظم طلوع ہو گئے گے اور آسمان سے زمین پر اتر آئے گے، اور حضرت شاہ عالم محبوب باری بعجلت تمام اٹھ کر تخت سے نیچے مؤدبانہ کھڑے ہو گئے، جیسے کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے گئے، اور اپنے دستار مبارک اتار کر بڑی تواضع کے ساتھ زمین پر بچھا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نور آسمان کی طرف صعود کر گیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ عالم نے اپنے دستار شریف اتار کر سر مبارک پر باندھ لی، اور اس کے بعد دروازہ کھولا، دیکھا کہ میاں مخدوم احمد حاضر ہے۔ آپ نے پوچھا میاں مخدوم ابھی تم نے کچھ دیکھا ہے؟ مخدوم صاحب نے عرض کیا ہاں حضور، دیکھا تو لیکن یہ نہ پہچان سکا کہ یہ نور کس چیز کا ہے۔ آپ نے فرمایا چمکتے ہوئے ستاروں کے مثل اولیاء کرام کی ارواح تھی، اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئی تھی کہ آج تمہیں ایک خطاب عطا ہوگا اور مبارک ہو۔ میں نے عرض کیا ایسا خطاب عطا ہونا چاہیے جیسا کہ میرے جد امجد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو عطا ہوا تھا۔ اولیاء اللہ میں نہ اس سے پہلے کسی کو عطا ہوا نہ آپ کے بعد عطا ہوا گے۔ اس کے بعد حضور فخر موجودات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کرم فرمایا اور ناچیز کے غربت کدی کو زیرت بخشی اور بشارت سے سرفراز فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں شاہ عالم کا خطاب عطا فرمایا گے۔ اللہ اکبر، میں نے دریافت کیا، اس کا اظہار کیا مجھے ہی کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ تم اپنے والد بزرگوار کے پاس جاؤ۔ شاہ عالم نے ان سے پوچھا کہ اس کا اظہار مجھے ہی کرنا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد محترم کے پاس جاؤ، وہ کوئی رائے دیں گے، وہ کوئی مشورہ دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ آپ کو حضرت شیخ بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس روانہ کریں گے۔ اس خطاب کا ظہور وہاں سے خود بخود ہو جائے گا۔ والد محترم کے پاس جاؤ، وہ آپ کو شیخ بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس روانہ کریں گے۔ اللہ اکبر، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ اللہ کو پر میں ایک بات اس میں عرض کر دوں کہ شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا اظہار مجھے ہی کرنا پڑے گا کہ میں شاہ عالم ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والد محترم حضرت قطب عالم کے پاس جاؤ اور وہ آپ کو بارک اللہ چشتی کے پاس بھیجیں گے، اور وہاں سے اس خطاب کا خود بخود اللہ پر چرچا ہو جائے گا۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ جیسے حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر حضرت شاہ عالم محبوب باری کے جمال مبارک پر پڑی، مسکرا کر فرمایا آئیے شاہ عالم، آپ کو حضرت شیخ بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجنا گیا، اور پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکری حضرت شاہ عالم کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لے کر مؤدبانہ حضرت شیخ بارک اللہ چشتی کی خدمت اقدس میں تشریف لے جائے۔ حضرت شاہ عالم محبوب باری آپ جو کہ اپنے والد محترم سے
اجازت لے کر حکم پا کر پھولوں کی ٹوکری لے کر حضرت شیخ بارک اللہ چشتی کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت حضرت شیخ بارک اللہ اپنے مکان کی دیوار اپنے ہاتھ سے تعمیر فرما رہے تھے اور حضرت کے مریدین اینٹیں اور گارا اٹھا کر حضرت کو دے رہے تھے۔ حضرت شاہ عالم آپ کے روبرو اور اللہ اکبر آپ کے روبرو سر پر پھولوں کی ٹوکری اپنے سر پر رکھ کر مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت خواجہ شیخ بارک اللہ چشتی کی نظر آپ کی طرف اٹھی، شاہ عالم نے بڑھ کر دست بستہ سلام پیش کیا اور حضرت شیخ بارک اللہ چشتی نے مسکرا کر فرمایا، آئیے شاہ عالم، آپ کو شاہ عالم کا خطاب مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگوں کی نظر ہوتی ہے نا، یہ بزرگوں کا کمال ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ شیخ بارک اللہ چشتی کو کس نے بتایا کیا شاہ عالم کا خطاب انہیں ملا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، جنہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی شہرت، ان کا رتبہ اور اللہ اکبر ان کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرما دیتے ہیں۔ شیخ بارک اللہ چشتی نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو یہ خطاب، اور فوراً دیوار سے نیچے اتر آئے۔ اس کے بعد اور شاہ عالم کا دست مبارک پکڑ کر اپنے بھائی شیخ عطا اللہ علیہ رحمہ کی مکان میں لے گئے اور چولہے پر سے لوبیا کی ہانڈی اتار کر لے آئے۔ شیخ بارک اللہ چشتی لوبیا کی ہانڈی اٹھا کر لے آئے، حضرت شاہ عالم کو عطا فرما دی اور فرمائی یہ ہانڈی گویا اور اللہ اکبر یہ ہانڈی گویا کہ ملک گجرات کی روحانی شہنشاہی کی سند تھی۔ بھئی بزرگان دین تو بزرگان دین ہوتے ہیں نا، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی ہانڈیوں میں بھی بادشاہت ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ ہانڈی گویا کہ ملک گجرات کی روحانی شہنشاہی سند تھی۔ پھر اپنے خادم سے فرمایا اس ہانڈی کو لے کر تم حضرت شاہ عالم کے ہمراہ جاؤ۔ اپنے خادم سے فرمایا کہ شاہ عالم کے ساتھ میں جاؤ اس ہانڈی کو لے کر، اور جہاں پہنچ کر تم یہ سن لو کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے شاہ عالم کو ندا دے رہے ہیں شاہ عالم کہہ کر، تو اب واپس لوٹا۔ سمجھے؟ ہانڈی دینے کے بعد کا ساتھ جاؤ اور اس جگہ تک ساتھ جانا جہاں تم یہ سن لو کہ زمین و آسمان اور جو زمین و آسمان میں ہے اسے ندا آنے لگے کہ شاہ عالم شاہ عالم شاہ عالم شاہ عالم۔ جب یہ ندا آنے لگے نا زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس میں سے، تو پھر لوٹ آنا۔ حضرت شاہ عالم محبوب باری اس لوبیا کی ہانڈی کو سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ 3 دروازے کے قریب پہنچے، احمد آباد میں آج بھی 3 دروازہ مشہور ہے کہ نہیں؟ جب 3 دروازے کے قریب آپ پہنچے، وہاں ایک فقیر پاؤں سے لنگڑا، زبان سے گونگا، آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت شاہ عالم محبوب باری اس کے قریب سے گزرے، آپ کے جسم کی ہوا لگتے کہ اس فقیر کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اللہ اللہ، فقیروں کے جسم کی اللہ اکبر اس کے جسم کی یہ حالت ہے، لیکن اللہ والوں کے جسم کی ہوا اگر لگ جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ اس لیے ہم بزرگان دین کے مزار پر جاتے ہیں اور جانا ہے الحمدللہ۔ ان وہابیوں دیوبندیوں خبیثوں اور حرام خوروں کی باتیں نہیں سننی ہیں۔ ولیوں کے مزار با فیض ہوتے ہیں، جسم کی ہوا لگ جائے تو جو امراض میں ملوث ہیں، امراض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو شفا و تندرستی مل جائے۔ تو اگر آج ہم بزرگوں کے مزار پر جائیں نا تو ان کے فیضان سے مالا مال ہوں گے، اپنے منہ مانگی مرادیں ہم حاصل کریں گے۔ بزرگان دین کے مزار پر عقیدت کے ساتھ جائیں، محبت کے ساتھ جائیں کہ اللہ ہم ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ اللہ کو اکبر۔ تو وہ فقیر کو جب آپ کی جسم پاک کی ہوا لگتی ہے تو اس فقیر کی آنکھیں روشن ہو گئی، بہرا پن جاتا رہا، زبان گویا ہو گئی، لنگڑی ٹانگیں بھلی چونگی ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے اٹھ کر شاہ عالم کہا، سبحان اللہ بولو۔ سب سے پہلے اٹھ کر جو وہ فقیر جو ایسے امراض
میں ڈوبا ہوا تھا، جب شفا حاصل ہوئی تو اس نے تندرست ہو کے کھڑا ہو کے اس نے کہا شاہ عالم. اس فقیر نے سب سے پہلے ندا لگائی، کہا اور اللہ اکبر، اور دوسرے آدمی دکان و مکان، زمین و آسمان اور تمام مخلوق شاہ عالم شاہ عالم شاہ عالم کہہ کر گویا ہوئی. حضرت شاہ عالم بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شیخ بارک اللہ چشتی کے خادم سے فرمایا اب آپ تشریف لے جائے. حکم شیخ یہیں تک تھا کہ حضرت شیخ بارک اللہ چشتی کے خادم واپس ہو گئے، نیز حضرت شاہ عالم حضرت قطب عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا عرض کیا اور لوبیے کی ہانڈی آپ کی خدمت میں پیش کی. حضرت قطب عالم نے خود بھی اس میں سے تبرکن نوش فرمایا اور تمام خانقاہیوں کو بھی عطا کیا. اور اس تاریخ سے گجرات میں یہ مسل مشہور ہو گئی، چشتیوں نے پکائی اور بخاریوں نے کھائی. اس کی اصل یہی چیز ہے، یہی واقعہ. چشتیوں نے پکائی اور بخاریوں نے بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہانڈی، اور اللہ و شاہ عالم اور قطب عالم اور دیگر خانقاہوں کے افراد نے اسے تناول فرمایا تو وہاں سے یہ مسل مشہور ہو گئی، چشتیوں نے پکایا اور بخاریوں نے کھایا. اللہ اکبر. اس طریقے سے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو یہ شاہ عالم کا خطاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور اس طریقے سے اللہ اکبر یہ آپ کا خطاب مشہور ہوا. اور آج الحمدللہ یہ خطاب ایسا مشہور ہے کہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں محمد سراج الدین آپ کو نہیں سننے ملے گا، جو کہے گا شاہ عالم کہے گا، جو کہے گا شاہ عالم کہے گا. اس لیے کہ شاہ عالم کا خطاب خود انہوں نے نئی لوگوں کو بتایا، خود انہوں نے نہیں رکھا، دنیا کے کسی آدمی نے شاہ عالم نہیں کہا ہے، بلکہ جن کے صدقے میں دنیا وجودی میں آئی ہے انہوں نے شاہ عالم کہا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ کو اکبر. یہ ہے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا پاکیزہ عرس بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ عالم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.